بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، معزز بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک نعمت وہ ہے جو ظاہری نعمت ہے، ایسی نعمت جو ہر انسان کو سر کے آنکھوں سے نظر آئے، وہ نعمت ظاہری نعمت کہلاتی ہے۔ مثلا اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، ذہن عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، علم سے آراستہ کیا۔ دنیا کے اندر اللہ نے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت اور اس کی رفعت کا پوری دنیا کے سامنے مظاہرہ کروایا، سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں اور اس کو ایک مقام بلند لوگوں کی نظروں میں حاصل ہو۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ظاہری نعمتیں کہلاتی ہیں۔ اور ان نعمتوں کے سلسلے میں ہر انسان فکر مند رہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، میرے پاس ایک نہیں چند مکان ہو جائیں، ایک دکان نہیں کئی ایک دکانیں ہو جائیں، میرا بھی مقام، میرا بھی رتبہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑھ جائے۔ انسان اس کے لیے خوب محنت کرتا ہے، بلکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اوقات ہم دنیا کے کاموں میں لگاتے ہیں، چاہے ملازمت کے اعتبار سے ہو، چاہے تجارت کے اعتبار سے ہو، یا کوئی اور نوعیت سے ہو، اس کے پیچھے ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ ظاہری نعمتیں جو اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائی ہے
اس میں مجھے بھی بڑا حصہ نصیب ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے، اور اس کے لیے مومن ہونے کی بھی شرط نہیں، ہر انسان اس میں لگا ہوا ہے، مومن لگا ہوا ہے، غیر مومن لگا ہوا ہے، نیک لگا ہوا ہے، بد لگا ہوا ہے، اچھا آدمی بھی لگا ہوا ہے، برا آدمی بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہ بات ہم جانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے اس پر کہ دنیا کی یہ ظاہری نعمتیں چند روزہ ہیں۔ دنیا کی یہ ظاہری نعمتیں چند روزہ ہیں۔ چند دن کسی کے پاس مال ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، اور پھر حالات کا رخ ایسے پلٹتا ہے کہ وہ انسان کی وہ ساری محنتیں، ساری دولتیں، ساری شہرتیں ایک لمحے میں خاک آلود ہو جاتی، ایک لمحے میں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سنے ہوئے بھی ہیں، ہمارے مشاہدے کے بھی۔ تو دنیا کی نعمتیں جو ظاہری اعتبار سے ہیں، اس کی حقیقت بس اتنی، یہ چند روزہ ہے، اور اللہ اس کو لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ مال کو، عزت کو، شہرت کو اللہ لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ آج کوئی مالدار ہے، کل کوئی دوسرا مالدار بن جائے گا، پرسوں کوئی تیسرا مالدار بن جائے گا، پھر آنے والے دنوں میں چوتھا، پانچواں، ایسے لوگ مالداری کے اعتبار سے، عزت اور شہرت کے اعتبار سے اللہ ان چیزوں کو لوگوں کے درمیان میں گھماتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک اور نعمت ہے اللہ کی جو باطنی نعمت ہے، جو باطنی نعمت ہے، اور وہ نعمت اللہ نے صرف اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ ایک ہے باطنی نعمت، اندرونی نعمت، وہ نعمت اللہ نے صرف اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے دولت ایمان، دولت اسلام۔ یہ صرف اہل ایمان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اچھا، پھر اس نعمت پر صرف اہل ایمان ہی کا حصہ ہو، اہل ایمان ہی اس کے مستحق ہو، ایسا نہیں ہے، یہ نعمت بھی عام ہے۔ جو ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت سے بہرور ہونے کے لیے اس نعمت کو حاصل کرنا چاہے گا، اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے ایمان کی اور اسلام کی نعمت پر، یہ تو در حقیقت دلوں کی تڑپ اور دلوں کی فکروں پر منحصر ہے۔ وہ واقعہ یاد فرمائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دعوت کے ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں، ابھی ابھی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دو، ایک اللہ کی دعوت دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس، لوگوں کی ذہنیتوں سے، لوگوں کی فکروں سے آپ بہت اچھی طریقے سے واقف۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ، آپ کے اس دین کی مدد کے لیے، آپ کے اس دین کی مدد کے لیے یا تو عمر ابن خطاب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، یا ابو جہل کو ایمان کی دولت سے نواز دیجئے۔ نبی کی دعا ہے، لازم ہے، قبول ہونا ہی ہے، اور نبی کی دعا میں قبولیت سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، وہ یقیناً قبول ہوتی۔ ادھر عشاء کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ادھر ظہر کی نماز کے بعد حضرت عمر بن الخطاب اپنی مرضی سے، اپنے منشا سے حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ جب دروازے پر دستک دی، حضور اس وقت دار ارقم میں ہیں،
وہ مسلمان جو ابھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ مسلمان جو ابھی ابھی قریب العہد بالاسلام ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو دین کے بنیادی اور موٹے موٹے مسائل آپ سمجھا رہے ہیں۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، آپ ایمان کی نورانیت سے، کفر کی تاریکیوں سے ان کو واقف کروا رہے تھے کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ حضرت عمر نے جب دستک دی، حضرت عمر سے پہلے حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں وہ مسلمان ہو چکے، جب دستک دی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ باہر عمر ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، دروازے کے اس طرف عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضور سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، اگر آپ کا حکم ہو تو عمر کو باہر کا باہر نمٹا دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، اندر آنے دو۔ حضرت عمر جب اندر تشریف لے گئے، صحابہ کے ایک مجمع کو دیکھا، حضور کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے حضرت عمر کو اندر آتا دیکھ فرمایا مسکراتے ہوئے، کیا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، یا رسول اللہ، جس دعوت کے لیے آپ اپنی زندگی کو محنت میں ڈال رہے ہیں اور جس دعوت کے لیے آپ لوگوں کے گھروں پر 70 مرتبہ تشریف لے جا کر ان کو دعوت دے رہے ہیں، یا رسول اللہ اسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ واقعہ اس لیے سنایا ہوں کہ ایمان کی نعمت پر، اسلام کی نعمت پر صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ آپ اگر اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں جس زمانے میں حضور نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تھا، آپ کی اس دعوت سے پہلے کوئی ایمان والا نہیں تھا، کوئی ایمان والا نہیں تھا، لیکن حضور کی دعوت جب ان کو پہنچی اور اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہا تو اللہ نے ان لوگوں سے ان صحابہ کو کھڑا کیا جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ جاہلیت کے سب سے بڑے خوفناک لوگ، جاہلیت کے زمانے کے سب سے خطرناک ملزم اور مجرم لوگ ہیں، اللہ نے ان سے ایمان کو اور اسلام کو پوری دنیا کے اندر عام فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایمان کی جو نعمت ہے، اسلام کی جو دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے اہم اور سب سے بلند ترین نعمت ہے۔ میں ایسے بھی کہا کرتا ہوں اور اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو دنیا کی کوئی نعمت نہ ملے، کوئی نعمت نہ ہو، نہ کپڑا ہو، نہ مکان ہو، نہ روٹی ہو، نہ اس کی ضروریات زندگی کا کوئی اس کے پاس سامان، اسباب، وسائل کچھ نہ ہو، لیکن اس کے پاس ایمان کی نعمت ہے تو وہ انسان اس دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، ہر چیز وافر انداز میں موجود ہے، لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہے تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا فقیر ہے، سب سے بڑا فقیر۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایمان کی نعمت جو اللہ نے سرفراز فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے، اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ آج بظاہر یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تو ایمان والا بنا دیا، اللہ نے مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کر دیا اور ہم اسی پر مطمئن ہیں، اسی پر ہم بس کیے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ایمان کے گھرانوں میں ہم پیدا ہو گئے، باپ نے ہمارا نام پیدا ہوتے ہی مسلمانوں کے ناموں جیسا رکھ دیا، اور کبھی کبھار جاتے ہیں، عبادت کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سجدریز ہوتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں آپ یقین جانیے گا اس نعمت کی قدردانی کا جیسا حق ہمیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی قسم وہ حق ہم ادا نہیں کر پائے،
وہ حق ادا ہم نہیں کر پائے، ہم سے نہیں ہو رہا۔ اور کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا نہیں کہ ہم میں قابلیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری قوتیں اور وہ ساری انتظامی لائن کے اعتبار سے، علمی اعتبار کے لائن سے جتنے امور ایک حکمران کو ضرورت پڑتی ہے، وہ ساری صلاحیتیں اللہ نے قوم مسلم کے اندر رکھی ہیں۔ حضرت حجت الاسلام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرشد ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ مسلم قوم میں اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں جو ایک حکمران قوم کو چاہیے، لیکن آج مسلم قوم اپنی حکمرانی سے اس لیے دور ہے کہ نظم و ضبط کی جو پابندی ہونی چاہیے وہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ نظم و ضبط کی جو پابندی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے لیے جو رولز کو اور ڈسپلین کو جو مینٹین کرتے ہوئے اپنی زندگی کو چلانا چاہیے، وہ چیز مسلمانوں کی زندگیوں سے نکلتی چلی گئی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری صلاحیتوں کے باوجود مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ساری صلاحیتوں کے باوجود مسلمان ماتحتی کی زندگی گزار رہا ہے، اور ان ساری قوتوں کے باوجود مسلمان ہر جگہ پسپا ہوتا جا رہا ہے، مسلمان ہر جگہ ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری زندگی نظم و ضبط سے ہٹی ہوئی ہے، ہماری زندگی کے اندر وہ اصول نہیں آ رہے ہیں جو اصول شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو سکھلائے ہیں۔ اللہ نے اسی نظم و ضبط کی پابندی کے لیے تمام مسلمانوں پر پورے 24 گھنٹے میں 5 وقت اپنے دربار کی حاضری متعین فرمائی۔ آپ غور کرتے چلے، نماز جیسی عبادت اللہ نے اس کے ذریعے سے پوری قوم مسلم میں نظم و ضبط کی برقراری کو پوشیدہ رکھا۔ چنانچہ آپ غور کریں، نماز کے آغاز سے نماز کے اختتام تک یہ پورا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں بندہ پورے نظم و ضبط کی پابندی کے ساتھ عبادت انجام دیتا ہے۔ متعینہ وقت پر اذان ہوتی ہے، اذان اپنے وقت سے مؤخر نہیں ہوتی، اذان متعینہ وقت پر ہوتی ہے، اور اذان ہوتے ہی جن جن بندوں کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اپنے کاروباروں سے، اپنی ملازمتوں سے، اپنی تجارتوں سے، اپنے مصروفیات سے نکلتے ہیں اور اللہ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر ان کی انٹری ہوتی ہے، یہ حاضری ڈلواتے ہیں اللہ کے گھر آ کر، وضو کرتے ہیں، اور ان کی نگاہیں اس بات پر ہوتی ہیں کہ جماعت کے لیے کتنا وقت ہے۔ اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ اتنے وقت میں سنن قبلیہ پڑھ لیں، یعنی فرض سے پہلے کی سنتیں، سنن قبلیہ پڑھنے کا اگر موقع ہوتا ہے تو تقریباً آنے والے مصلیان سنت قبلیہ کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ نظم و ضبط کیسا ہے، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے کسی سے یہ نہیں سنا اور نہ ان کے کانوں میں یہ اعلان پڑا کہ بھائی جماعت کے لیے اتنا وقت ہے، ابھی سنت قبلیہ پڑھی جا سکتی ہے، آپ پڑھ لیں۔ اس کی ذہنیت خود اس بات کے لیے اس کو آمادہ کرتی ہے کہ اتنا وقت ہے کہ میں اس وقت کو بیکار ضائع نہیں کرنے دیتا، میں اس وقت میں فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں کم از کم وہ سنتوں کو ادا کرتا ہوں۔ اطمینان کے ساتھ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے اور پوری سنن قبلیہ کو ادا کرتا ہے۔ اگر وہ نماز ہے جس میں پہلے کی سنتیں نہیں ہیں، مغرب کی نماز ہے، فرض سے پہلے کی سنت نہیں ہے، اور اگر وہ پہلے ہی سے آ کر بیٹھ جاتا ہے اذان سے قبل،
تو اس کے دونوں ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے گناہوں پر، اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے۔ اس کو سکھایا نہیں کسی نے، صرف اس نے سنا ہے کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اتنے وقت میں اللہ سے اپنی سرگوشی کر سکتا ہوں، اللہ سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو وہ آنے کے بعد فرض کی ادائیگی سے قبل وقت کی نزاکت کو دیکھتا ہوا کبھی تو سنتوں میں مصروف ہوتا ہے، کبھی دعا میں مصروف ہوتا ہے، کبھی ذکر میں مصروف ہوتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ جو نظم و ضبط ہے اور یہ جو اس کی طبیعت اندر سے آمادہ کرتی ہے کہ بھائی اتنے وقت کو میں بیکار ضائع جانے نہ دوں، اور سنن قبلیہ کے بعد، دعا کے بعد، ذکر و تسبیح کے بعد، تلاوت کے بعد جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ امام آئے، انتظار میں رہتا ہے کہ امام اندر مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اور جب امام کے آنے کو وہ دیکھ لیتا ہے تو فوراً اپنی اپنی صفوں میں کھڑے ہو کر صفوں کی درستگی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک انتظامی لائن کے اعتبار سے وہ صلاحیت ہے، وہ ڈسپلین ہے، وہ نظم و ضبط ہے جو ایک مسلمان میں فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے، فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ جو اس نے دیکھا کہ امام مصلی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اپنی صف میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور صفوں کو درست کرتا ہے، اقامت تک اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر لیتا ہے، یعنی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تابع امام پر ہو کر تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، قعدہ، پھر آخر میں سلام پھیرتا ہے اور اس کے بعد بھی تقریباً انتظار کرتا ہے امام کی دعا کا۔ اور جب امام دعا کرتا ہے اس میں اپنے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے امام کی دعا ہوتی ہے، اس دعا میں وہ صرف یہ جملہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم جس امام کے تابع ہو کر ہم نے تیرا یہ فریضہ ادا کیا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو اور ان دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیے۔ آمین کا مطلب یہی ہے، آمین کا مطلب یہی ہے۔ مصلی آخر میں آمین کہتا ہے امام کی دعا پر، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اس امام نے جن دعاؤں کو آپ سے مانگا، جن بھلائیوں کو آپ سے مانگا ہے، آپ اس کو ویسے ہی عطا فرمائیے۔ یہ جو سارا نظام نماز کا ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہ سارا نظام ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ جیسے ہم مسجد میں آنے کے بعد سے لے کر مسجد سے نکلنے تک ایک ایک لمحہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے، میرا کوئی لمحہ بیکار نہ ہونے پائے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ نماز ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ باہر کی زندگی میں بھی ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بیکار اور ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ ہے نماز کا سبق۔ آج آپ دیکھیں ہمارے نوجوان تعلیم کے اعتبار سے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تعلیم کے عنوان سے دانشگاہوں کو، اداروں کو، یونیورسٹیز کو جا رہے ہیں، لیکن ان کے جو فارغ اوقات ہیں وہ فارغ اوقات کسی نظم و ضبط کے لحاظ سے، کوئی نظام العمل سے، نظام الاوقات سے مربوط نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سال ہر سال ان کی تعلیم کے چل رہے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے کامیابی، دنیاوی اعتبار سے ترقی کے منازل پر وہ بہت دیر میں جا کر کے اس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، بہت دیر سے جا کر پہلی زینے پر قدم رکھتے ہیں ترقی کے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی اپنا ہدف نہیں ہوتا، ان کا اپنی زندگی میں کوئی گول نہیں ہوتا، وہ اپنے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہوتے۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں 26 سال، 25 سال، 24 سال، 27، 28، 30 سال تک کی ہو گئی ہے،
لیکن ان کی خود کی اپنی زندگی میں ان کا کوئی فیوچر نہیں. اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام نے زندگی کو نظم و ضبط کے ساتھ مربوط کر کے صحیح رخ پر لگانے کی تعلیم دی ہے. صحیح رخ پر لگاؤ اپنی زندگیوں کو. آج نوجوان پریشان ہے کہ صاحب پڑھ رہا ہوں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کامیابی نہیں. ہر کورس میں نے کر لیا، کمپیوٹر کا سارا کورس کیا، آئی ٹی کا سارا کورس کیا، انجینئرنگ کے سارے کورس کر لیے، مگر میری زندگی میں کوئی کامیابی نہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے، خاص نوجوانوں سے متعلق، اپنی زندگی کو نظام الاوقات کے تابع بناؤ. زندگی نظام العمل کے تابع بناؤ گے، کامیاب ضرور ہو گے. ہمارے نوجوانوں کا ایک بہترین مشغلہ اس وقت میں بنا ہوا ہے کہ رات کے آدھے سے زائد حصے تک، 12 بجنے تک، 1 بجنے تک، 2 بجنے تک اپنے اوقات کو سوشل میڈیا کے حوالے کر کے اپنی رات یوں گنواتے ہیں اور صبح بہت دیر تک اپنے آپ کو نیند کے حوالے کر دیتے ہیں. نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اوقات محفوظ نہیں ہے ان لوگوں کو. اور اس سلسلے میں والدین کی طرف سے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہوں گی، لیکن وہ کوششیں برابر نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہے وہ کوششیں. کئی نوجوان ایسے ہیں جو رات میں 1-2 بجے تک واٹس ایپ پر، فیس بک پر، پتہ نہیں اور جتنی سوشل میڈیاز کی لائن ہے، ان ساری چیزوں پر اپنے پورے وقت کو لگا رہے ہیں. رات ان کی یوں خراب ہوتی جا رہی ہے اور رات کی تھکان نکالنے کے لیے دن بھر سوتے رہتے ہیں. تقریباً کئی نوجوان ہیں جو 10-11 بجے تک خوابگاہوں کے اندر آرام کرتے ہیں. ماں باپ ان کو اٹھانے کے سلسلے میں یہ سوچتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا، اس کو بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں، ورنہ بچہ برا مانتا ہے. یہ ہماری تربیت ہے اور یہ ہماری فکریں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بعد میں ماں باپ یہ سوچ کر افسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے صحیح وقت پر ان کی تنبیہ کی ہوتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تقریباً نوجوانوں کا مسئلہ یوں ہے کہ اپنے اوقات کار کو خراب کرتے ہیں. وہ اوقات جو آپ بلا وجہ ضائع کر رہے ہو، کبھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی حاجات کا اللہ سے ذکر تو کرو، کبھی اپنے مسائل کا اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ کے سامنے اس کو پیش تو کرو. یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کیا فائدہ ہے بول کر اور کیا ہونے والا ہے بول کر. کئی ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صاحب اتنے مرتبہ مانگا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھو دعا کے سلسلے میں ایک ضابطہ ذہن میں رکھو، من لم يدع اللہ یغضب ربہ. دعا کے سلسلے میں یہ پہلا ضابطہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں. عجیب شان ہے میرے مولا کی، دیتا بھی خود ہے اور مانگنے کے لیے کہتا بھی ہے کہ مانگو مجھ سے، جو مانگو گے دے دوں گا. اور یہ بھی ہے کہ اگر نہیں مانگتے ہو تو اللہ یعنی دینے والا خود ناراض ہوتا ہے. عجیب شان ہے اللہ کی. وہ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، مانگنے کا سلیقہ ہمیں آج تک نہیں آیا. وہ اللہ تو عطا اور بخشش کے دروازے کھولنے کو تیار ہے، لینے کا طریقہ ہمیں نہیں آیا. وہ اللہ تو ہر چیز کے خزانوں کو بندوں پر کھولنے کے لیے تیار ہے. بندہ اپنے عمل سے اللہ کو منانے کا طریقہ نہیں سیکھا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر آن خوشحال رہے، ہر آن اچھی زندگی گزارے، لیکن بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے طریقے سے غافل ہے. ہم لوگ چونکہ ڈیجیٹل لائف زندگی گزار رہے ہیں، یوں بٹن دبایا تو لفٹ 1 سے لے کے 3 مالے پر چلی گئی،
ہم بھی یہی چاہتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے یوں عرضی پیش کرو، باہر نکلنے تک نتیجہ اور رزلٹ سامنے آئے۔ ڈیجیٹل لائف آپ کی دنیا کے اعتبار سے ہے، وہاں نہیں ہے۔ تو ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ بندے اگر اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ ان نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ضابطہ دعا کے سلسلے میں یہ ہے کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اللہ اس دعا کو اور بندے کے حالات کو ٹیلی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جو دعا اس نے مانگی ہے اس کے لیے خیر ہے یا خیر نہیں ہے۔ اگر خیر ہے تو اللہ اس کو وہ خیر کسی نہ کسی شکل میں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایک، اگر عطا نہ فرمائے مطلب یہ کہ وہ چیز خیر نہیں ہے، جو مانگی وہ خیر نہیں ہے، تو وہ چیز اللہ نے نہیں عطا فرمائی، لیکن اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز ایسی عطا فرماتے ہیں جو بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے اور جو بندے نے مانگی نہیں ہوتی۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم ایک دعا مانگتے رہتے ہیں، وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک دوسری چیز ہماری سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم نے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں کبھی دعا نہیں کی، لیکن وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مانگا وہ شاید بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کے بدلے میں دوسری چیز عطا فرمائی۔ اور تیسری چیز، جو مانگا وہ بھی نہیں ملا اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بھی نہیں ہوئی، تو اللہ اس دعا کو بیکار ضائع نہیں ہونے دیتے، اس دعا پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب نکاح اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آخرت میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ جو دعا مانگتا ہے اس دعا کا اجر و ثواب اللہ بندے کے لیے آخرت میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اور جب آخرت میں بندے کے لیے وہ ثواب اکٹھا ہو کر کے رکھا جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں پہنچتا ہے، اللہ ثواب کا ایک بڑا حصہ اس کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیرے اعمال کا ثواب ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، ہر آدمی جانتا ہے کون کتنے پانی میں۔ جب وہ ثواب اس کے سامنے آئے گا تو بندہ پریشان ہو جائے گا، اتنے اعمال تو دنیا میں میں نے کیے نہیں، یہ کون سا ثواب میرے لیے آپ نے عطا فرما دیا۔ بندہ پوچھتا ہے اللہ سے، اللہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے صدقات، اتنی زکاتیں میں نے تو نہیں ادا کی، لیکن اتنا ثواب آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں، میں نے اتنا عمل تو نہیں کیا۔ تو اللہ اس وقت فرماتے ہیں، بندے یاد کر تو نے فلاں وقت فلاں موقع پر اپنی فلاں حاجت کے لیے دعا کی تھی۔ بندے کو یاد آتا ہے، ہاں میں نے دعا کی تھی، ہم نے تیری وہ دعا قبول نہیں کی، لیکن اس دعا کے نہ قبول کرنے کے نتیجے میں اس دعا پر ملنے والا ثواب تیرے لیے اٹھا کر رکھا۔ یہ وہی دعاؤں کا ثواب ہے جو دنیا میں ہم نے تمہاری قبول نہیں کی تھی۔ اس ثواب کے بڑے حصے کو دیکھ کر اور اس ثواب کے بڑے حصے کو اللہ کی طرف سے ملتا دیکھ بندے کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے، کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا ثواب مجھے آخرت میں مل جاتا۔ دعا مانگا کرو اللہ سے، اور دعا مانگنے کے طریقے اور دعا مانگنے کے سلیقے سیکھا کرو۔ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ جب بچوں کے اندر کوئی بات کی ضد پیدا ہوتی ہے تو بچے اس وقت تک اپنے بڑوں کو چین لینے نہیں دیتے جب تک کہ ان کی ضد پوری نہ کی جائے۔ اگر چھوٹا بچہ یہ طے کر لے کہ باپ کی جیبک سے 2 روپے مجھے نکالنے ہیں، تو وہ اس وقت تک باپ کو اطمینان کی سانس لینے نہیں دیتا جب تک باپ نکال کر اس کے ہاتھ میں وہ سکہ نہ تھما، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا باپ سب کو برداشت کر پائے گا، میرے آنکھ کے آنسو نہیں برداشت کر پائے گا۔ میرے باپ کو سب چیزیں تو گوارا ہو جائیں گی، لیکن یہ گوارا نہیں ہوگا کہ اس کا لخت جگر، اس کا لال اس کے آنکھوں کے سامنے روتا بلکتا تڑپتا رہے۔ فوراً باپ کے جیب
میں ہاتھ جائے گا وہ نکال کر اس کی ضرورت اور اس کی مرضی اس کے ہاتھ میں تھما دے گا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں, کتنی مرتبہ رویا ہم نے اللہ سے مانگتے ہیں. ہم بھی مانگتے ہیں اللہ سے, لیکن کتنی مرتبہ رو رو کر کے اللہ کو منایا. میرے عزیزوں, آپ برا نہ مانیں, حقیقت عرض کرتا ہوں, آج ہماری دعاؤں کا طریقہ کار دعا یعنی ریکویسٹ. دعا کا مطلب ہے ریکویسٹ, گزارش. اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضروریات کو اس انداز میں پیش کرنا کہ اے اللہ میں تو بہت محتاج ہوں, تو سب سے بڑا غنی ہے. میں بہت بڑا محتاج ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا تیری مرضی کے بغیر. تو بہت بڑا غنی ہے, تو بہت زبردست بادشاہ ہے. اے اللہ میں اپنی حاجات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اتنی مرتبہ ہم نے دعائیں مانگی اللہ سے, کتنی مرتبہ ہمیں رونا آیا ہوگا, کتنی مرتبہ رونا آیا ہوگا. ہماری دعائیں تو ریکویسٹ نہیں ہو رہی, ہماری دعائیں آرڈر بنتی جا رہی. نماز کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا اس انداز کی ہماری ہے کہ اے اللہ یہ دے دو, اے اللہ یہ دے دو, اے اللہ یہ دے دو, اے اللہ یہ دے دو. یہ دعا نہیں ہے, یہ آرڈر ہے. یہ دعا نہیں ہے, یہ آرڈر ہے. اور اللہ کو دعا مطلوب ہے, اللہ کو دعا مطلوب ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آیا. ایک بت کا بہت بڑا عقیدت مند بت, اس کا ایک بہت بڑا عقیدت مند تھا. 70 سال سے اس بت کو اپنے سامنے رکھا اس نے. بنی اسرائیل چونکہ پرانی قوم ہے, عمریں بھی ان کی بڑی بڑی تھی. 70 سال اس بت کو اپنے سامنے رکھا, اس کے سامنے آگ جلائی, اس کو خوش کرنے کے لیے جو اسباب اور وسائل ہو سکتے وہ سارے کیے. اور 70 سال سے اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, یا صنم, یا صنم, یا صنم. لیکن جس طرف سے وہ اس بت کو پکارتا رہا, 70 سال ہوئے مگر ایک مرتبہ بھی جواب نہیں آیا. اور جواب آئے گا بھی کیسے, جواب آئے گا بھی کیسے؟ تو بت ہے, لا یملک نفعا ولا ضرا, خود اپنے نفع اور نقصان کے وہ مالک نہیں ہے, دوسروں کو کیا نفع اور نقصان پہنچائے. 70 سال یا صنم کہتے ہوئے ایک مرتبہ اتفاق سے زبان پھسلی اس کی, اور اس کی زبان سے اس وقت جملہ نکلا, یا صمد. صمد اللہ کا نام ہے, صمد اللہ کا نام ہے. اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا, یا صمد, یا صمد. اس بندے نے زمین پر اللہ کا نام جس تڑپ اور جس فکر کے ساتھ لیا, جس اندرونی کیفیت کے ساتھ یا صمد کہا, اللہ نے عرش پر کہا لبیک یا عبداللہ. اللہ نے عرش پر کہا لبیک یا عبداللہ. فرشتے عرض کرتے ہیں بارے الہا, 70 سال سے وہ اس بت کو پکار رہا ہے, اس نے ایک مرتبہ اس کو جواب نہیں دیا, اور ایک مرتبہ اتفاق سے اس کی زبان پر آپ کا نام آیا, آپ نے پہلی ہی مرتبہ اس کو جواب دے دیا. اللہ نے کہا فرشتوں دیکھتے نہیں کس طرف سے پکار رہا ہے, فرشتے دیکھتے نہیں کس طرف سے پکار رہا ہے. جو اس کی کیفیت ہے اندرون کی, جو اس کے دل کے جو تڑپ ہے, اور وہ جو جس جذبے سے مجھے پکار رہا تھا, اس کے اس پکارنے میں مجھے اتنی گویا مجھے اس بندے کی تڑپ کا احساس ہوا کہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا, میں جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا. میرے بھائیوں, ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں, ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں آتا, ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ایک تو بنیادی وجہ میرے عزیزوں یہ ہے کہ اہتمام نماز کا جو اہتمام ایک مومن کی شان ہے. حضور فرماتے ہیں جس بندے کو نماز پڑھتا دیکھو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو. اہتمام نماز ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے. آپ یقین جانیے یہ نماز ہی ہماری زندگیوں کو ایک رخ پر ڈالے گی. شرط یہ ہے کہ نماز کو اس انداز پر بنا کر پڑھیں, اور دعاؤں کے اندر وہ تڑپ پیدا کی جائے جو تڑپ اس بندے کے ایک مرتبہ کے یا صمد کہنے میں ہے.
ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آیا، بات ختم کروں اپنی۔ ایک ایمان والے بندے کو، ایک مومن کو کچھ ڈاکوؤں نے پکڑا، سارا مال چھین لیا۔ اس لٹے ہوئے آدمی نے یہ کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میرا مال تو آپ لے لیے، اب میرے پاس تو کچھ نہیں، میری ایک جان باقی ہے، میری جان بخش دو۔ تو اس موقع پر ڈاکوؤں نے کہا کہ نہیں، تیری جان نہیں بخشیں گے، تیرا جو آخری کام ہے یعنی تجھے موت کے حوالے کرنا ہے، تیری جان تیرے جسم سے نکال کر ہی ہم اطمینان کی سانس لیں۔ ڈاکوؤں کو اصل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ جا کر ہمارا راز فاش نہ کر دے۔ تو اس بندے نے کہا میری ایک آخری خواہش ہے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، میں مرنے کو تیار ہوں، میری ایک آخری خواہش ہے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں نے اس کی ہنسی اڑائی اور کہا کہ صرف 2 رکعت نماز سے تو ہمیں گویا یہاں سے بھگا دے گا اور خود بچ جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں جانتا، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں نے کہا اجازت ہے۔ بندے نے وضو کیا، اور یہ بات بھی آپ ساتھ میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ نماز ہے جو بظاہر اس کی آخری ہو سکتی ہے، کیونکہ اب اس کے فوراً بعد موت کا مرحلہ ہے۔ آخری وقت کی 2 رکعت نماز بندہ کس خشوع سے پڑھے گا، کس اہتمام سے پڑھے گا، کس حضور قلب کے ساتھ پڑھے گا، کس قدر اللہ سے اپنی لو لگا کر نماز پڑھے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 2 رکعت کے لیے اس نے نیت باندھی، اور پہلی رکعت میں جب اس نے سورۃ فاتحہ مکمل کی، سورۃ فاتحہ کے بعد اس کی زبان پر ایک آیت آئی جو 20ویں پارے کے بالکل پہلے صفحے پر ہے، آغاز کے 1-2 آیتوں کے بعد اس کی زبان پر فوراً وہ آیت آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مضطر اس آدمی کو کہتے ہیں جو حالات کا انتہائی مارا ہوا ہے، مجبور ہے، حالات کے اندر گھرا ہوا ہے، مضطر کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے وہاں چند باتیں بندوں سے سوال کرتے ہوئے پوچھی ہیں، یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو یہ کرتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اس بندے کی زبان پر وہ آیت جاری ہو گئی اور اس کی زبان سے جملہ نکلنے لگا، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مجبور جب اللہ کو پکارے تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ بندے کی سننے والا ہو؟ اب اس کی زبان پر وہی آیت، وہی جملہ مستقل جاری ہے، وہ یہی کہہ رہا، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مضطر جب پکارتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو اس کی مجبوری کو سن رہا ہو۔ 2-4 مرتبہ اس کی زبان سے اس تڑپ اور اس اندرون کی کیفیت کے ساتھ وہ آیت نکلی۔ اللہ نے اس آیت پر مقرر فرشتے کو روانہ کیا، اس فرشتے نے اس کے نماز مکمل کرنے تک سارے ڈاکوؤں کا کام مکمل کر دیا۔ یہ ہے نماز کی تاثیر اور یہ ہے دعاؤں کا اثر۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہم جو حالات سے پریشان ہیں، دنیاوی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، ہم نماز کو اس انداز پر نہیں پڑھ پا رہے ہیں جو ہم سے مطالبہ ہے، ہم نماز کا اہتمام اس طریقے پر نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے پر ایک مجبور اور ایک حالات کا مارا ہوا بندہ کرنا چاہیے جس کو۔ ہم اللہ سے دعائیں اس انداز پر نہیں مانگ رہے ہیں جس انداز پر دعا مانگنے پر اللہ عرش سے جواب دینے کو تیار ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم جو اللہ کی ذات پر بھی یقین نہیں رکھنے والا، اس کی زبان سے جس تڑپ سے ایک مرتبہ جملہ نکلا، یا صمد، یا صمد، ایک مرتبہ جملہ نکلا، مسلمان نہیں تھا وہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا نہیں تھا، وہ تو اس بت سے مانگ رہا تھا، اور ایک نہیں 70 سال سے مانگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اندرون کی کیفیت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ اس کی زبان سے جملہ نکلا، یا صمد، اے اللہ۔ اللہ نے عرش پر جواب دیا، لبیک یا عبد اللہ۔ ہم مسلمانوں کو جواب نہیں دے گا اللہ، ہم مسلمانوں کا سوال پورا نہیں کرے گا اللہ،
ہم مسلمانوں کی فکر، ہم مسلمانوں کی مصیبت، ہم مسلمانوں کی تڑپ اور ان حالات کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں، حالات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ مدد نہیں کرے گا؟ یقیناً مدد کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، استجب لکم، تمہیں قبولیت سے نوازوں گا تمہاری دعاؤں۔ لیکن میرے بھائیوں، مانگنے والی وہ زبان چاہیے اور تڑپنے والا وہ دل چاہیے۔ مانگنے والی وہ زبان آ جائے، تڑپنے والی وہ کیفیت آ جائے، وہ دل کے اندر وہ کیفیت آ جائے جس کیفیت پر اللہ عرش پر جواب دینے کو تیار ہو جائے۔ میرے عزیزوں، آج کی ہماری اس نشست کا جو خلاصہ ہے وہ دو باتوں پر منحصر ہے۔ اپنی زندگیوں کو نماز کی طرف لے آؤ، اپنی زندگیوں کو نماز کی طرف لے آؤ۔ ہمارے حالات کا، ہمارے مسائل کا، ہمارے پریشانیوں کا حل نماز میں ہے، نماز میں ہے۔ اور دوسری چیز، اپنے حالات کا جب کبھی کسی سے تذکرہ کرنا ہو، دیکھو زبان سے کہو گے جگ سنے گا، دل سے کہو گے رب سنے گا۔ تم دل سے اللہ کو اپنے حالات بیان تو کر کے دیکھو، اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھو، یقیناً کامیابیاں ہمارے قدموں کے نیچے آئیں گی، اور وہ سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے جن مسائل کے سلسلے میں ہم پریشان ہیں۔ ضرورت ہے اس تڑپ، اس فکر، اس اہتمام کے ساتھ نماز کو اپنی زندگیوں میں لے آنے کی، دعاؤں کو اس تڑپ اور اس فکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سبوں کو ان ساری باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگیوں کو داخل کرنے کی، عملی زندگیوں میں لے آنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔